بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہماری باتوں کی وجہ سے یا ہمارے کام کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائے، وہ رونے لگے، تو بچے کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کو خوش کرے، ماں باپ کو ہنسائے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ کس حال میں ہے؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی، میری جدائی کی وجہ سے، میرے دور جانے کی وجہ سے وہ دونوں رو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ماں باپ کو ہنساؤ، جس طرح سے تو نے اسے رلایا ہے اسی طرح سے ماں باپ کو ہنساؤ، ماں باپ کو خوش کرو۔ کتاب دیکھیے صحیح الترغیب۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ اگر ہمارے کسی باتوں کی وجہ سے رونے لگ جائے، اسے تکلیف پہنچ جائے، تو اگر وہ رو رہے ہیں تو بچے کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کو خوش کرے، اسے ہنسائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بھیجتے ہیں کہ تم جہاد میں ابھی مت جاؤ، بلکہ جاؤ ماں باپ کو ہنساؤ، جس طرح سے تمہارے دور جانے کی وجہ سے ماں باپ رو رہے ہیں تمہاری جدائی کی وجہ سے، اسی طرح سے تم اسے ہنساؤ۔ نبی نے واپس کر دیا۔ تو گویا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ اگر ہماری کسی باتوں کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے ناراض ہو جائے، رونے لگ جائے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ماں باپ کو ہنسائے، ماں باپ کو خوش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو رلانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ یعنی اگر ہماری باتوں کی وجہ سے یا ہمارے کام کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جائے، رونے لگ جائے، تو یہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو نہ رلائیں، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ ماں باپ کے رہنے سہنے کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ماں باپ اگر بیمار ہو جائے تو اچھے اسپتالوں میں ان کے دوائیوں کا انتظام کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے دعائیں لیں، ماں باپ کو خوش رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور دیکھ بھالی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔